अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज डॉन न्यूज़ में एक पैकेज चल रहा जिसमें लोगों की आरा दिखाई गई कि अमेरिका के हवाले से हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। आरा बड़ी दिलचस्प थी। हम आपको एक उसका कोलाज दिखाते हैं, उसकी समरी दिखाते हैं, फिर इस हवाले से बात करेंगे कि अमेरिका पाकिस्तान के ताल्लुकात अपने बदतरीन दौर से गुजर रहे हैं और वो लोग जो ये कहते थे कि अमेरिका से हमें जान छुड़ाना है, उनके लिए एक ऑप्शन भी बनता हुआ नजर आ रहा है। हमें जान छुड़ानी है अमेरिका के साथ, छुड़ा सकते हैं, लेकिन किस तरीके से छुड़ाएंगे, मुतबादल हमारे पास क्या है। पहले जरा पब्लिक ओपिनियन का ट्रेंड देखते हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, डाइवर्स ओपिनियन है, और उसके बाद मेहमानों का तारुफ करवाएंगे और आज के प्रोग्राम में आने वाले दिनों से मुतल्लिक लाए अमल के ऊपर बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। एक्सपेरिमेंट है, उन्होंने इमदाद बंद कर दी है। हमें अपनी सेल्फ पे अपने आप को मनवाना चाहिए, हमें एक सिंसियरिटी से अपने मुल्क को देखना चाहिए, हमें उनकी इमदाद की ज़रूरत ही नहीं है। अभी जो उन्होंने ऐड बंद की है तो हमें अल्टरनेट कोई ऐसी पॉलिसियाँ बनानी चाहिए जिसके मुताबिक हम अपने पाँव पर खड़े हो सके। आजकल के दौर में हमें अपने बैरूनी मुल्क जो हमारे साथी ममालिक है, ख़ास तौर के जिस तरह की अमेरिका है, तो हमें उसकी इमदाद की भरपूर ज़रूरत चाहिए आजकल की। इसके वाले मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इमदाद अमेरिका ने बंद कर दिया तो हम पे कोई असर नहीं पड़ेगा। हम अल्लाह का तवक्ल करते हैं, हम मुसलमान हैं, अल्लाह पे तवक्ल करना चाहिए, तो सारे काम बिगड़े हमारे बन सकते हैं। मगर हम जाके एक दूर जाके अपने हमसाए को छोड़कर, हमारे नज़दीक नज़दीक हमसाए हैं, रशिया हमारा हमसाया है, रशिया का अगर छोड़ देते हैं, हम अमेरिका जा रहे हैं, चीन को हम छोड़ के जा रहे हैं, उसके बाद अमेरिका की तरफ जा रहे हैं। अमेरिका के आगे हम झोली फैलाते हैं, जाके अल्लाह के आगे झोली फैलानी चाहिए। मगर क्या, अगर रशिया अमेरिका ने हमारा साथ छोड़ दिया है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें हम अल्लाह पे तवक्ल करेंगे। पाकिस्तान चूंकि अमेरिका के बगैर चल ही नहीं सकता, तो पाकिस्तान को अपने ही अंदर थोड़ी सी लचक दिखानी होगी, उनकी थोड़ी सी बात माननी होगी। इस तरह से बिल्कुल नहीं हो सकता कि आप 100% किसी के बलबूते पे चल रहे हैं और आप एग्जैक्टली कह रहे हैं कि नहीं मैं बिल्कुल आपकी इमदाद नहीं लूँगा, मैं नहीं जा रहा। तो ये बिल्कुल टोटली ही गलत पॉइंट ऑफ व्यू है और पाकिस्तान बिल्कुल गलत कर रहा है और इसका पाकिस्तान को बहुत ही ज़्यादा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। प्रोग्राम में खुशामदीद दोबारा नाज़रीन। आपने लोगों की आरा सुनी। डॉक्टर मलिया लोधी हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान की एम्बेसडर टू द यूएस, और इस अहम मामले पर गहरी नज़र रखती हैं। उनके बराबर में रियाज खोखर साहब यूएस में सर्व कर चुके हैं एज एम्बेसडर, पाकिस्तान के फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हैं, चाइना में भी सर्व किया, इंडिया में भी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। पब्लिक ओपिनियन ट्रेंड अगर आप देखें तो एक तरफ से तो वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किलात हैं, दूसरी तरफ से वो कह रहे हैं जी कि हमारे पास बड़े मुतबादल हैं, चीन भी है हमारे पास, नियर नेबर्स हैं। पहले तो हम जरा तज्जिया कर लें कि इस वक्त हम पाकिस्तान अमेरिका के हवाले से खड़े किस जगह पे हैं। क्या वाकईतन कोई बहुत बड़ा कोलैप्स हो गया है? इससे पहले ऐसा कभी कोई मौका नहीं आया? व्हाट इज योर असेसमेंट डॉक्टर साहब, क्या है, कहाँ पे खड़े हैं? मैंने कोई 6 साल गुजारे पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात में एक किरदार अदा किया, मगर मैंने कभी नहीं देखे ताल्लुकात टू हैव हिट रॉक बॉटम, जो कि अब सूरत हाल है। ये एक नई जगह है जहाँ पर ये ताल्लुकात आके खड़े हो गए हैं या रुक गए हैं। तो आया तो ये कि पहले हमें तज्जिया करना चाहिए कि ये क्यों हुआ, और इस वक्त मैं समझती हूँ पिछले चंद दिनों में जो हम देख रहे हैं वाशिंगटन से, वो तो साफ जाहिर ये हो रहा है कि वाशिंगटन ने कोई तारीख से सबक नहीं लिया, इसलिए कि इस वक्त वो एक प्यूनिटिव अप्रोच अप्लाई कर रहे हैं पाकिस्तान को, प्रेशर 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 और इंटेंसिफाई करते जा रहे हैं। यानी सिर्फ थप्पड़ लगाना, प्रेशर यानी कि माउंट किया जा रहा है पाकिस्तान पे। तो अब जो लेटेस्ट है कि जी उन्होंने जो फौजी इमदाद, बल्कि इमदाद है भी नहीं, जैसे कि आपको मालूम है ये तो रीइंबर्समेंट्स हैं उन चीज़ों के लिए जिन चीज़ों के लिए पाकिस्तान की जो फौज है वो एक काउंटर मिलिटेंसी, काउंटर टेररिज्म के ऑपरेशंस कंडक्ट करती रही है। तो उसको रोक देना या उसको पॉज करना, तो मैं समझती हूँ हमें तारीख ये बताती है कि 1990 में जब पाकिस्तान के खिलाफ फौजी और मुआशी सैंक्शंस लगाए गए तो उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि इससे अमेरिका को ज़्यादा नुकसान हुआ, इसलिए कि जो इन्फ्लुएंस उसका था पाकिस्तान के साथ या पाकिस्तान की अफवाज के साथ वो अमेरिका ने खुद ही खत्म कर दिया। दो इश्यूज इसमें हुए। एक तो इससे पहले इतने बुरे हालात आपने 6 साल में नहीं देखे, और दूसरा ये कि माजी में अगर आप नज़र दौड़ाएं तो इस किस्म की सैंक्शंस या प्यूनिटिव अप्रोच का नुकसान अमेरिका को ज़्यादा हुआ। राजा साहब, आप वाशिंगटन में थे जब सैंक्शंस लगी हुई थी, डॉक्टर साहबा जब थी तो आप सैंक्शंस वो लिफ्ट करवाने की कोशिश थी, उन दिनों भी हालात इतने बुरे नहीं थे या थे? नहीं, हालात इतने ख़राब नहीं थे, हम पे प्रेशर्स थे, मगर देखिए उस ज़माने में और अब फ़र्क क्या है। वो प्रेशर्स क्वाइटली भी थे, कोई तौर तरीके से बातचीत भी चलती थी उनके साथ, मगर देखिए तरत इस वक्त अमेरिका पाकिस्तान की वाटर बोर्डिंग कर रहा है इस वक्त। यानी आपको
باقاعدہ پبلک ہیوملیشن ہو رہا ہے اس وقت. ٹھیک, تو میں سمجھتا ہوں یہ فرق تو بہت اہم ہے. اور ملیہ صحیح کہہ رہی ہیں کہ واقعی حالات اس قسم کے پہلے کبھی دیکھے نہیں تھے. انہوں نے تو سینکشن ہٹوائے تھے, بٹ یو نو آئی ہیڈ ٹو ڈیل ود دیم. اور یہ ہے کہ اب سوچنے کی جو چیز ہے کہ وہ ان کو حالات کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے. Before we go there, let me ask you, آپ نے کہا کہ this is a very interesting term, کہ public humiliation آپ کر رہے ہیں, آپ کے لیے punitive action ہے. آپ کے خیال میں یہ پہلے امریکہ جب پاکستان کے ساتھ انگیج کرتا تھا تو کچھ نہ کچھ وہاں پہ لابی ہوتی تھی جو کہتی کہ اس طرح نہ کریں پاکستان کے ساتھ, آپ نے انگیج کرنا ہے. یہ پچھلے چند ماہ تک وہ لابی بھی ہمیں نظر آتی تھی. اب وہ لابی بالکل یا تو ہے ہی نہیں یا خاموش ہو گئی ہے. اب ایک سنگل بیرل ہمیں نظر آتا ہے جس سے وہ فائر کرے. Is that correct? وہاں پر اب چاہے وہ کانگریس ہو, چاہے وہ پینٹاگن ہو, وائٹ ہاؤس ہو, نیشنل, سب they are all on the same page. They're all on the same. There's only one page. Is that correct, ڈاکٹر صاحب؟ ایک چیز میں ضرور کہوں گی جو ہمارا بہت بڑا قومی اثاثہ ہے اور تھا, اور وہ ہے پاکستانی امریکن کمیونٹی. میں سمجھتی ہوں اس کو نہ ایکٹیویٹ کرنا ایک ایسے اہم موڑ پہ سراسر غلطی ہے. ہمیں کرنا چاہیے ان کو ایکٹیویٹ, ان کا اثر بھی ہے, رسوخ بھی ہے وہاں. سو ایک پاکستانی امریکن کمیونٹی جو کہ لوکل پولیٹکس میں ایک کردار ادا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ all politics is local. تو اگر all politics is local, why is it that we are not really asking the Pakistani American community to also get involved in an effort to try to explain Pakistan's position? اچھا, یہ نقطہ ہم اس پہ مزید بات کریں گے. پہلے ذرا اس کو ہم معاملے کو نپٹا لیں جو ابھی شروع ہوا ہے, تاکہ ہم پھر وے فارورڈ آگے کرنا ہے کیا ہے اس کے اندر. جو پاکستان کے اوپر ہاتھ ذرا ہولا رکھیں, یہ جو لابی تھی امریکہ میں, آج کل وہ امریکہ کے نظام کے اندر سے جو آواز اٹھتی تھی, آج کل وہ بالکل نان ایگزسٹنٹ ہے. تو کیا ہم یہ سمجھے کہ بالکل ایک ہی پیج کے اوپر ہے سب ادارے, کوئی پاکستان کو یہ نہیں کہہ رہا جی کہ اتنی ہیومیلیشن. Is there a voice that we are not hearing? میرا خیال ہے نہیں, بہت کم وائسز اگر ہیں تو بہت کم ہے. دوسرا یہ کہ یہ بالکل جیسے ریاض کھوکر صاحب کہہ رہی ہیں, یہ نئی چیز ہے. امریکہ اپنی پالیسی کو لیکس اور ایک پبلک ڈومین کے ذریعے کنڈکٹ کر رہا ہے پاکستان کے ساتھ. میرا خیال ہے یہ بہت بڑی غلطی ہے. It's a blunder by the United States, because اس سے وہ دل و دماغ پاکستان میں کھو رہے ہیں. نہ صرف لوگوں کے کھو رہے ہیں مگر ہماری اسٹیبلشمنٹ کے, ہماری سیاسی قیادت کے. It's very difficult. آج مجھے بتائیں کون کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے کہ ہم امریکہ سے دوستی چاہتے ہیں, ہم امریکہ کے دوست ہیں. بڑا مشکل ہو گیا ہے. سو ایک سینٹیمنٹ ہے, ایک ماحول ہے. میں نہیں سمجھتی کہ اس سے امریکہ اپنے گولز کو آگے لے جا سکتا ہے. It cannot achieve its objectives by creating such a hostile climate in Pakistan. اچھا, پاکستان امریکہ کے طور طریقے, ان کی ادائیں تو ہم تبدیل نہیں کر سکتے. وہ تو جو امریکیوں نے کرنا ہے وہ تو انہوں نے کرنا ہے. ہمارے مشورے ان تک پتہ نہیں پہنچتے بھی ہیں یا نہیں پہنچتے ہیں, لیکن ہمارے مشورے جو ہیں اپنے ڈیسیژن میکرز تک ہوپ فلی پہنچ سکتے ہیں. سو لیٹ می اسٹارٹ بائی آسکنگ یو ریاض صاحب کہ ہم نے اگر اس حالات سے نبرد آزما ہونا ہے کہ جو ٹیمپلیٹ امریکیوں نے بنا لیا ہے وہ تو وہ تبدیل نہیں کرنے کے آنے والے دنوں میں, ہمیں اپنے آپ کو کنڈکٹ کس طریقے سے کرنا ہے. ابھی ISPR کی طرف سے میں اسٹیٹمنٹ ایک دیکھ رہا تھا جو میری ناقص رائے میں, اور آئی ایم ناٹ این ایکسپرٹ, میری ناقص رائے میں ملٹری کو ٹٹ فار ٹیٹ انٹریکٹیو میں واشنگٹن کے ساتھ نہیں جانا چاہیے. سویلین قیادت موجود ہے, ہم پہلے بھی دیکھتے ہیں ان سے اسٹیٹمنٹس دلوائی جاتی ہیں جو وہ خود بھی دیتے ہیں, اس کو یوز کرنا چاہیے. بٹ لیونگ دیٹ اسائڈ, اب امریکہ کہتا ہے جی ایڈ نہیں ملے گی, آپ نے 4-5 چیزیں کرنی ہیں اور ایسی کی تیسی آپ کی, اور آپ کے بندے جو ہیں وہ انوالو بھی ہیں صحافیوں کے مرڈر کے اندر, اور AQ خان کا کھاتا بھی آپ نے کھول لیا ہے. یعنی پورا کیس. What do we do now? ہمارا پہلے امریکہ کے ساتھ اسٹیبلائز کرنے کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ What is your first take? کیا کریں, ڈوز کیا ہیں؟ let me start by saying, let me make just general remarks and then I come to specific. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے آپ کا اندر کا جو قبلہ ہے وہ صحیح نہیں ہے تو باہر کا صحیح نہیں ہو سکتا. پہلی چیز یہ ہے کہ یہ اب اس وقت ایسی سچویشن میں ہے پاکستان کہ یہ ایک پارٹی یا صرف حکومت کا کام نہیں ہے. ٹھیک, حکومت کو چاہیے کہ اب وہ پہلے تو یہ جو حالات کراچی میں ہیں, جو خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے, یہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی کیا کھیل ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ایک سمجھیے کہ یونیک موقع ہے اس گورنمنٹ کے لیے کہ ایک نیشنل کنسنسس کریٹ کرے جس کے بیسس کے اوپر آپ امریکہ, کیونکہ امریکہ کوئی چھوٹی موٹی پاور تو نہیں ہے, اٹس اے سپر پاور, اور آپ کو ان کے ساتھ تعلقات رکھنے ہیں, چاہے وہ بہت اچھے ہوں, چاہے وہ مڈل لیول کے ہوں, چاہے وہ خراب ہوں, مگر آپ کو ایک تعلقات پیدا کرنے ہیں ان کے لیے. تو مقصد یہ ہے کہ
آپ کی اس وقت سرکار کی ویو کیا ہے, اپوزیشن کی ویو کیا ہے, باہر جو پارلیمنٹ سے باہر پارٹیز ہیں وہ کیا سوچ رہی ہیں. میرا مطلب کہ ہمیں ایک ضرورت ہے کہ بھئی ہماری امریکہ کے ساتھ یہ پالیسی ہو. یہ کوئی کہہ رہا جی کہ تعلقات توڑ دو, کوئی کہہ رہا جی ہمارے پاس اتنے آپشنز ہیں. آپشنز آپ کے کافی لیمیٹڈ ہیں, میں آپ کو بتا دوں میری رائے میں, وہ ول کم ٹو دیٹ آلسو. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے کہ ایک نیشنل کنسنسس کریٹ کریں, اور وہ سرکار گورنمنٹ کا کام ہے. ٹھیک ہے, لیٹ می ٹیک دا سیم پوائنٹ ٹو ملیا. ڈومیسٹک, آپ نے آج آرٹیکل بھی تحریر کیا کہ اسٹیٹ کرافٹ میں کمزور ہیں, اسٹیج کرافٹ کے اندر جو ہے نا وہ بڑے تیز ہیں. تو ایک ایسی حکومت یا ایک ایسا نظام ڈومیسٹکلی جو اسٹیج کرافٹ کے اندر لگا ہوا ہے, آپ نے کراچی کا ذکر کیا, اور میں ایک ویسٹرن تجزیہ بھی پڑھا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ جو ڈسٹریکٹڈ قسم کی حکومت ہے اور بیک فٹ کے اوپر آرمی ہے, وہ رسپونڈ نہیں کر سکتی امریکہ کے پریشر کو. تو پہلا نقطہ کیا ہے, ڈومیسٹکلی ہمیں کچھ اپنا کام پہلے کرنا ہوگا؟ پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ ہر مصیبت میں ایک اپرچونٹی ہوتی ہے. ایوری چیلنج برنگز این اپرچونٹی. سو ہمیں اس کو ٹھنڈے دل سے اور میجرڈ طریقے سے سوچنا ہے. اور میں 4 چیزیں کہوں گی. پہلے تو یہ کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سول ملٹری کو ایک ہی پیج پہ ہونا پڑے گا, ایک ہی آواز سے پاکستان کو بولنا چاہیے. اس لیے کہ اگر ایک آواز سے نہیں بولے گا تو جو بیرونی طاقتیں ہیں وہ اس کو ایکسپلائٹ کرتی ہیں, اس کو استعمال کرتی ہیں. دیٹس نمبر 1, سب سے اہم چیز, فنڈامنٹل چیز. دوسرا یہ کہ آپ اپنے نیشنل آبجیکٹیوز کو آئیڈینٹیفائی کیجئے, جس طرح ریاض صاحب بھی کہہ رہے ہیں, پھر ان کے پیچھے ایک پبلک کنسنسس بنائیں. لیکن یہ بہت ضروری ہے. دیکھیے, خارجہ پالیسی کوئی ہوا میں نہیں ہوتی. خارجہ پالیسی آپ کے نیشنل آبجیکٹیوز کو پرسیو کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے, اس کو تشکیل دیا جاتا ہے, اسٹریٹجیز بنائی جاتی ہیں. سو نمبر 2 یہ ہے کہ آپ نیشنل آبجیکٹیوز کو آئیڈینٹیفائی کیجئے کہ وہ کیا ہے, اور پھر آپ کی خارجہ پالیسی اوور آل کیا ہے. ٹھیک, اس میں پھر آپ امریکہ کی ریلیشن شپ جو ہے اس کو ڈالیں. امریکہ سینٹرک ہماری فورن پالیسی نہیں ہونی چاہیے. میں کام بھی کر چکی ہوں اس ریلیشن شپ میں, مگر ہمیشہ میں نے یہ کہا ہے, پرائیویٹلی بھی اور پبلکلی بھی, کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پوری دنیا کو چھوڑ کے ایک ہی ملک کے ساتھ بیٹھ جائیں. بہت بڑی دنیا ہے, اور بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ نہ کیپیچولیشن ہونی چاہیے اور نہ کانفرنٹیشن ہونی چاہیے. آپ کو کامن گراؤنڈ ڈھونڈنا ہے درمیان میں. تیسری چیز جو آپ کو کرنی چاہیے, اپنے ملک کی ریڈ لائنز آئیڈینٹیفائی کیجئے, اور پھر بتائیے, اس بیسس پہ آپ مذاکرات کیجئے. اور آپ کو میں کہوں گی ایک نئی اسٹریٹجک ڈائلاگ کرنی چاہیے امریکہ کے ساتھ, جو کہ آپ کے ڈفرنسز پہ فوکسڈ ہو, ان چیزوں پہ فوکس نہ ہو جو کامنالٹیز ہیں جن کو ہم عموماً کہتے ہیں. ہاں, اور جن پہ فرینکلی آپ کو مدد کی ضرورت نہیں ہے. مثال کے طور پہ یہ جو اسٹریٹجک ڈائلاگ چند سالوں سے ہوا, اس میں ایک آئٹم تھا ویمنز امپاورمنٹ. کوئی پوچھے کہ 2 ملک, وہ ہمیں کیا بتائیں گے ویمنز امپاورمنٹ کے بارے میں؟ یہ ہمارا کام ہے. جو نیشنل آبجیکٹیوز ہمارے ہیں جو ہمیں نیشنلی اچیو کرنے, وہ ہمیں خود کرنے. سو آئی تھنک اسٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہونی چاہیے سیلف ریلائنس. نمبر 2 سول ملٹری. نمبر 3 کہ آپ ریڈ لائنز اور اپنے نیشنل آبجیکٹیوز کلیئر ہوں, اور پھر ایک ڈائلاگ کیجئے ڈفرنسز کے بارے میں, تاکہ آپ کلوز کریں اپنے گیپس. دیٹس ویری انٹرسٹنگ. ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو اپنے دونوں ایکسپرٹ سے یہ پوچھیں گے کہ پاکستان نے کبھی کبھی یہ کچھ کام کرنے کی کوشش کی. میں ریڈ لائنز, یعنی آپ نے لائن کھینچ دینی, اس سے آگے ہم برداشت نہیں کریں گے. ہم تو لائنیں کھینچ کے ہمارے ہاتھ ہی تھک گئے ہیں. ہم ہر 10 دن کے بعد ایک لائن کھینچتے ہیں, وہ ہر 10 دن کے بعد اس کو وائلیٹ کر دیتے ہیں. امپلیمنٹ کس طریقے سے کروانا ہے, اور پھر یہ سول ملٹری ریلیشن جو ہیں یہ اس موقع کے اوپر اکٹھے کیوں نہیں ہو پا رہے؟ یہ 3-4 ایشوز ہیں. امریکہ کے ساتھ انگیج کیا کرنا ہے, ان کا ایجنڈا بڑا کلیئر ہے. ہم کلیئر ہیں یا نہیں ہیں, یہ موضوع گفتگو ہے.